جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس له نوع ولا جنس ولا نظیر الذی امر النبی البشیر والنذیر وصاحب المعراج وسراجا منیر یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ام الغدیر الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین علی سیدۃ طاہرۃ طیبۃ راضیۃ المرضیہ اعنی فاطمہ الزہراء ولعنت اللہ علی اعداء فاطمہ ومکسر فضائل فاطمہ ومنکر ولایت ومصائب فاطمہ اجمعین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات مل کر تلاوت فرمائیے جناب سیدہ کی ساتھ۔ دعا ہے مالک کائنات صاحب خانہ کا یہ پرخلوص اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار اس ذکر کا اجر و ثواب بانیان کے جتنے بھی مرحومین ہیں مالک سب کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ سید سجاد شاہ صاحب کی اولاد میں اسی طرح پیار محبت و الفت عطا فرما، ان کا سایہ اپنے بچوں پہ ہمیشہ قائم و دائم فرما، رزق حلال وسیع عطا فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما، یوسف سیدہ کے ظہور میں تعجیل فرما، دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات تلاوت فرما۔ تعداد کافی ہے، زحمت نہ سمجھیں تو اس سے بھی بلند اور مل کر صلوات پڑھیے۔ محمد بلندتے بلندتر صلوات۔ اللہ رب العزت نے اپنے لامحدود خزانے سے اپنی مخلوق کو ایسی ایسی نعمتیں عطا کی کہ انسان شمار بھی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ پہلی نعمت اس نے جو ہم پر عطا کی، جو ہمیں عطا کی، وہ یہ کہ ہمیں وجود عطا کیا، عدم سے وجود دیا۔ ہم کچھ نہ تھے، اس نے کچھ بنا دیا۔ اب جس کو اس نے وجود عطا کیا، چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، پھر اس نے ان میں سے بعض کو چنا، انسان بنا دیا، یعنی انسانیت عطا کی۔ اب جنہیں انسانیت عطا کی، چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، پھر ان انسانوں میں سے اس نے بعض کو چن کے ایمان عطا کر کے علی دے دیا، مومن بنا دیا۔ ایمان والوں میں سے چاہا ان میں سے بھی کچھ کو اور عطا کروں، پھر انہوں نے اللہ نے یقین کی دولت عطا کی۔ ایمان سے آگے یقین کی منزل ہے، دولت ایقان عطا کی۔ پھر جس کو یقین دیا، چاہا ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کرو، پھر اس نے ان میں سے 1,24,000 کو چن کے نبوت عطا کر دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ابھی غور نہیں کیا، میں نے بتایا پہلے علی دیا پھر نبوت دی ہے۔
سے ولایت علی عطا کی ہے، پھر جنہیں نبوت عطا کی چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، پھر اس نے ان میں سے 313 کو چنا، رسالت عطا کر دی، رسول بنا دیا۔ اب 313 میں سے چاہا کہ ان میں سے بھی کچھ ایسے ہوں جنہیں اور عطا کروں، اس نے ان میں سے 5 کو چن کے اولو العزم پیغمبر بنا دیا، صاحب شریعت بنا دیا۔ اب ان 5 میں سے چاہا ان میں بھی کوئی ایک ایسا ہو جسے ایسا عطا کروں جو کسی کو بھی عطا نہیں کیا، پھر اس نے ایک کو چنا، ایسا چنا کہ مصطفیٰ بنا دیا، ختم نبوت عطا کر دی۔ اب جب اس نے اپنے حبیب کو معراج عطا پہ دیکھا، چاہا سب کو عطا کیا ہے، اسے بھی تو کچھ عطا کروں، تب پروردگار کی آواز آئی، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ بلندر صلوات۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، مومنین آ رہے ہیں، مشکل ہوگی، ادھر آ جائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مہربانی۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے آپ تک؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، زمین کے مٹی کے بنے چھوٹے سے گھر کے فرش پہ بیٹھ کے جو بی بی عرش کے ملائکہ پہ حکومت کرے اس حاکمہ کو فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ صرف لفاظی نہیں، اس کے پیچھے روایت موجود ہے۔ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہمارا لاکھوں سلام، بی بی فرماتی ہیں ایک دن میرا دل بنا میں بطول کے گھر جا کے بطول کی زیارت کروں۔ کہتی ہیں چلتی چلتی میں صحن تطہیر میں داخل ہوئی، عجب منظر دیکھا، صحن میں جھولا ہے، جھولے میں حسین ہے، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ بھائی اس محلے والوں کی بھی توجہ ہے نا، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اب جو دائیں مڑ کے دیکھا تو چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ بائیں دیکھا تو ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں ہے۔ چلتی چلتی میں حجرہ سیدہ میں داخل ہوئی، کیا دیکھا؟ بطول کے ہاتھ میں تسبیح ہے، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اضطراب کے تیور لے کے حرم پیمبر بزم پیمبر میں آیا، نبی نے جیسے ہی ام سلمہ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، فرمایا ام سلمہ کہیں زہرا کے گھر سے تو نہیں آ رہی، کہیں فاطمہ کے، سبحان اللہ، کہیں میری بیٹی کے گھر سے تو نہیں آ رہی؟ ہاتھ جوڑے، جی یا رسول اللہ، مگر میں حیران پریشان، جھولا جھلایا جا رہا ہے، جھلانے والا کوئی نہیں، چکی چل رہی ہے، چلانے والا کوئی نہیں، ہانڈی پک رہی ہے، پکانے والا کوئی نہیں، تسبیح کے دانے چل رہے ہیں، چلانے والا کوئی نہیں۔ یہ کہنا تھا، نبی نے مسکرا کے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ عام باپ کی بیٹی کا گھر تھوڑی ہے، یہ تو محمد کی بیٹی کا گھر ہے، ابو طالب کے بیٹے کا گھر ہے۔ ام سلمہ یاد رکھنا، اللہ کے ملائکہ جس کے در کی نوکری اپنا فخر سمجھے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اسے سیدہ کہتے ہیں، اسے سیدہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اللہ ہر شے برداشت کر لیتا ہے، حبیب کو دیے گئے تانے برداشت نہیں کرتا۔ عاشق ہو اللہ جیسا، معشوق ہو محمد جیسا، تو اللہ کے سامنے ہی اگر اس کے محبوب کو تانے دیے جائیں وہ برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں وہ تانے بھی موجود ہیں جو دشمن نے دیے، اللہ کا جواب بھی موجود ہے جو قرآن میں لکھ دیا۔ دشمنوں نے تانا دیتے کہا تھا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن میں آواز ہے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ جو تیری رسالت کے منکر ہیں تو پریشان نہ ہو، انہوں نے تھوڑی دی ہے رسالت۔ اس کا مطلب ہے
بندوں کے نہ ماننے سے پریشان وہ ہوتے ہیں جنہیں بندوں نے بنایا ہو۔ مصطفیٰ کو رسول بندوں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو اللہ نے قانون دے دیا کہ جو میں عہدہ دیتا ہوں، بندے مانے نہ مانے، صاحب عہدہ کے عہدہ میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بھی تو مجلسوں میں زمانے کو یہی بتا رہے ہیں، جو رسالت دیتا ہے نا وہی ولایت دیتا ہے۔ ساری دنیا علی کو مانے، علی پھر بھی علی ہے، علی کو چھوڑے، علی پھر بھی علی ہے۔ لست مرسلا، لست مرسلا، انہوں نے کہا لست مرسلا، تو رسول نہیں ہے۔ قرآن نے جواب دیا انک لمن المرسلین، بے شک تو رسولوں میں سے ہے۔ پھر دشمنوں نے تانا دیتے کہا انت بمجنون، تو دیوانہ ہے۔ قرآن نے کہا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تیرے رب نے تجھے دیوانہ تو نہیں بنایا۔ پھر دشمنوں نے کہا لے شاعر مجنون، یہ شعر و شاعری کرتا ہے، تخیلات کی دنیا میں رہتا ہے، ہوائی باتیں کرتا رہتا ہے۔ قرآن نے فوراً جواب دیا سورہ یاسین میں وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ، ہم نے حبیب کو شعروں کی تعلیم نہیں دی، نہ ہی اس کے شایان شان ہے۔ پھر دشمنوں نے تانا دیتے کہا قالوا ما لہذا رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے بازاروں میں بھی چلتا ہے۔ قرآن نے جواب دیا ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، حبیب نہ گھبرا، تجھ سے پہلے جتنے رسول ہیں سارے کھانا کھاتے تھے، سارے بازاروں میں چلتے تھے۔ مجھے دکھ ہوگا اس بندے پہ جو شان سیدہ کی مجلس سے سن رہا ہے پھر بھی اس کی زبان پہ بی بی کے نام کی سبحان اللہ نہ آئے تو دکھ ہوگا۔ جملہ لے لینا، اسی طرح تانا دینے والوں کو تانا دینے کا موقع مل گیا اور کہنے لگے اے محمد اللہ نے تجھے بیٹے دیے تھے واپس لے لیے، نہ تیری بیٹی نہ تیرا بیٹا، تیری نسل نہیں، تیرا مشن نہیں، غیرت کردگار کو چلا لایا۔ حبیب یہ جن کے بیٹے ہیں یہ مر جائیں گے، تو نہ گھبرا، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ سبحان اللہ، کسے دے رہا ہے عطا، کسے کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کو، جو اس کا پیارا ہے، اس کا محبوب ہے۔ اور عشق میں محبت میں محبوب کو تحفے دے کے جتلانا محبت کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ کسی کو تحفہ دے اور بار بار جتلائیں ہم نے تو تیرے لیے یہ کیا، ہم نے تو تیرے لیے یہ کیا، محبوب بھی تو کہے گا نا محبت بھی تو مجھ ہی سے کرتا ہے، تو یہ بات تو نہ بنی۔ اب وہ محبوب کے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنا دیا، ایک ایک ذرے کو اس کی محبت میں بنایا، پھر بھی ایک ایک ذرے کے لیے بعد اس کو جتلایا نہیں کہ ہم نے تیرے لیے زمین بنائی۔ ایک بار کہا تھا لولا کا لما خلقت الافلاک، تو نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا، مگر ایک ایک شے دے کے نہیں جتلایا کہ ہم نے تجھے زمین دی، ہم نے تجھے آسمان دیا، ہم نے تیری محبت میں ملائکہ کو بنایا، ہم نے تیری امت کو افضل بنایا، ہم نے یہ کیا نہیں، اس نے بس کیونکہ بنایا ہے بس بنا دیا۔ کیا ہوگی فاطمہ جسے دینے کے بعد جتلا رہا ہے، دیکھ تو صحیح ہم نے تجھے فاطمہ عطا کی ہے۔ یہ جملہ کون غور کرے، اس جملے کی نزاکت کو سمجھیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ عطا ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا، اس محلے والے بھی توجہ ہے نا، ایک ہوتی ہے جزا، ایک ہوتی ہے عطا، جزا اور ہے عطا اور ہے۔ کسی کو کسی کے حق کے مطابق دینا جزا ہے، حق سے بڑھ کر دینا عطا ہے۔ یہ جو پیچھے والا محلہ ہے اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دے دیتا ہوں۔ میں گھر میں تعمیراتی کام کروا رہا تھا کہ میں نے ایک مزدور کو بلایا کہ ایک دیوار رہ گئی ہے یہ تو بنا دے۔ وہ آیا، اس نے دیوار بنا دی، کہنے لگا کتنے پیسے دیں گے؟ میں نے کہا بتا ایک دن کے کتنے لیتے ہو؟ اس نے کہا 3000۔ میں نے 3000 دیا، اس نے دیوار بنا دی، چلا گیا۔
کچھ دنوں کے بعد مجھے ایک شادی پہ جانے کا موقع ملا. میں میرج ہال میں داخل ہوا, 7-8 بندے میرے آگے پیچھے, اور وہ مزدور سامنے صوفے پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. اب مجھے یہ تھا مجھے دیکھے گا تو کھڑا ہو جائے گا, قبلہ سائیں قبلہ سائیں, لیکن بھائی وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوا. مجھے غصہ آ گیا کہ بھائی میں آیا ہوں, سلام دعا بھی نہیں. میں نے کہا تو کھڑا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے کہا کیوں کھڑا ہوں؟ میں نے کہا میں نے آپ کو 3000 نہیں دیا تھا. کہنے لگا میں نے آپ کی دیوار نہیں بنائی تھی, جو آپ نے کیا میں نے وہی کیا, بدلے میں بدلہ آپ نے تو مجھے میری جزا دی تھی. مجھے مظفر گڑھ والوں بتاؤ, بات ہوئی تھی 3000 کی, میں دے بیٹھا 5. جو 3 پہ کھڑا نہیں ہوتا وہ 5 پہ ہوگا. کیونکہ اس کا بنتا نہیں تھا, وہ میں نے دے دیا. اب جیسے ہی مجھے دیکھے گا کھڑا, قبلہ صحیح, آگے پیچھے قبلہ صحیح سر. اور میں نے کہا اب کیا؟ اس نے کہا آپ نے تو مجھ پہ کرم کر دیا نا, مجھے کچھ بنتا تھا, آپ نے کچھ اور دے دیا. اب پتا چلا جزا اور ہے. وہ جزا پہ کھڑا نہیں ہوا, عطا پہ کھڑا ہوا. میرے نبی کی 63 سالہ زندگی میں حضرت جبرائیل جب آئے نبی بیٹھے رہے, کیونکہ جزا ہے. قرآن اترا, بیٹھے رہے, جزا ہے. 114 صورتیں نازل ہوئی, بیٹھے رہے, جزا ہے. لیکن جب بھی فاطمہ آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے, کیونکہ عطا ہے. سبحان اللہ. پوچھا کسی نے ملنگ سے جو رتبہ بطول کا, پوچھا کسی نے جو ملنگ سے رتبہ بطول کا, سر کو جھکا کے کہہ دیا اللہ نہیں ہوں میں. ہاں یہ دیکھیں, سیدہ کی حقیقی معرفت خدا ہی تو جانتا ہے نا. ہم تو فضائل سیدہ کے سمندر سے اپنے ظرف کے مطابق قطرے لے رہے ہیں, بانٹ رہے ہیں. ورنہ وما ادراک مل فاطمہ, تم کیا جانو کہ فاطمہ کیا ہے؟ بھائی میں کیا کروں؟ اب دیکھیے زمانے کی معرفت کیا ہے, تو جس نے سیدہ کو خلق کیا اس کی معرفت, وہ کتنا جانتا ہے سیدہ کو. حقیقت سیدہ تو خدا ہی آشنا ہے نا. بھائی ہم کیا کرتے ہیں, ہم کسی سے پوچھو سیدہ کون ہے, وہ کیا کہے گا؟ نبی کی بیٹی ہیں, علی کی زوجہ ہیں, حسنین کی ماں ہیں. ذرا یہی سوال اس سے تو کر کے پوچھو, یا رب و من تحت الکساء, بتائیے چادر کے نیچے کون ہے؟ تو وہ فرماتا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. یہ فاطمہ ہے, یہ فاطمہ کا بابا, یہ فاطمہ کا شوہر, یہ فاطمہ کے بیٹے. حد ہو گئی, تم فاطمہ کا تعارف محمد کے ذریعے کروا رہے ہو, اللہ محمد کا تعارف فاطمہ کے ذریعے کروا رہا. اللہ علی کا تعارف, اللہ علی کا تعارف سیدہ کے ذریعے کروا رہا ہے. اللہ حسنین کا تعارف سیدہ کے ذریعے کروا رہا ہے. مرکز اہل کسا سیدہ ہے, محور اہل بیت مصطفیٰ سیدہ ہے. صلوات بھیجیے مل کے بی بی کی ذات پہ. بی بی ام ابیہا سلام اللہ علیہا, بلند تر صلوات. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. تھک تو نہیں گئے صاحبان؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے, ہم نے. اچھا یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ پاک. کتنے ہیں؟ ایک. پیچھے والوں آپ بھی بتاؤ اللہ کتنے ہیں؟ وحدہ لا شریک ہے, کوئی شک نہیں. ایک یکتا ہے, نہ اس جیسا کوئی ہے. وہ خالق, وہ رازق, وہ مالک, اس جیسا کوئی بھی نہیں. لیس کمثلہ شیء, وہ ہر شے کا خالق ہے. کوئی شے ایسی نہیں جو شے ہو اور اس پر قادر اللہ نہ ہو. پھر ایک ہو کے کیوں کہتا ہے ہم نے عطا کی ہے؟
بھائی یہ بڑا خطرناک موڑ ہے جہاں بڑے بڑے عقیدوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں. تو موڑوں پہ ایکسیڈنٹ تب ہوتے ہیں جب بندہ بریک نہ لگائے, جب بندہ ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہ کرے. ایسا ہی ہے نا, تو ہم تو پابند ہیں نا شریعت آل محمد کے, تو ہم تو محمد والے محمد سے ہی پوچھیں گے کہ اللہ کے نیک بندو آپ ہی بتاؤ, اللہ کے بھیجے ہوئے پیشواؤ آپ ہی بتاؤ کہ وہ ہم کیوں کہتا ہے اور میں. اب یہ بھی نہیں ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے اپنے لیے ہم کا ہی لفظ استعمال کیا ہو, نہیں, کبھی کبھی میں بھی کہا ہے. حضرت آدم کو بنا رہا تھا تو کیا فرمایا, انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. میں ابراہیم نبی کو امامت عطا کی تو کیا فرمایا, انی جاعلک للناس اماما, میں تجھے لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. لیکن جب قرآن نازل کیا تو کیا فرمایا, انا نحن نزلنا الذکر, ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے. بھائی کبھی میں کبھی ہم. اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس نے میں کہنا تھا غلطی سے ہم کہہ بیٹھا. بھائی یہ غلطی کی کتاب تھوڑی ہے, یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ بھی بولے تو نہج البلاغہ بن جاتی ہے. بھائی سبحان اللہ, یہ تو اس کا کلام ہے جس کا بندہ نو کے سنا کا خطیب اور قاری قرآن ہے. بھائی جو حسین کو قوت گویائی دینے والا پروردگار ہے, یہ تو اس کا لا ریب فیہ کا مصداق یہ قرآن ہے جس میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے, کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے. تو پھر وہ میں کیوں کہتا ہے اور ہم کیوں کہتا ہے؟ بھائی جب اللہ میں کہتا ہے تو نسبت اپنی طرف, اور جب ہم کہتا ہے تو اپنی طرف نسبت دینے کے ساتھ ساتھ تکبر کرتا ہے, غرور کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے. ہم نے کیا ہے, کر کے دکھاؤ. اس لفظ ہم میں اس کا غرور پوشیدہ ہے. نہیں سمجھے؟ مثال دوں, مجھے بتاؤ اللہ کے نبی دنیا سے جاتے وقت کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ پیچھے والوں کے لیے مشکل سوال تھا بہت زیادہ. کتنی؟ 2. کون کون سی؟ قرآن اور اہل بیت. لفظ بدلوں, ایک کتاب چھوڑی, ایک زہرا چھوڑی. بھائی ایک کتاب چھوڑی, ایک بطول چھوڑی, یعنی یہ دونوں وارث ہمیں دے کر گئے, ان کا دامن نہ چھوڑنا. اور خدا جانتا تھا کہ میرے حبیب کی امت بڑی بے ایمان ہوگی, ادھر نبی کی آنکھیں بند ہوں گی, کتاب میں بھی تبدیلی کرے گی, اولاد میں بھی تبدیلی کرے گی. اللہ نے دونوں بھیجے تو اسی انداز میں ہم نے اسے نازل کیا, ہم نے کوثر عطا کی. اللہ کا زمانے کو قیامت تک چیلنج ہے, ہمت ہے تو اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ, اس اولاد جیسی کوئی اولاد لاؤ. ہم نے عطا کی ہے. خوشنودی حضرت ابو طالب اور پنجتن پاک خوشنودی علیہ الصلوۃ والسلام, بلندر صلوات. جب میں نے حق کے سیدہ پڑھا تو خدا سے ایک التجا کی اور دعا کی, اور دعا عرض یوں ہے کہ یا الہی ہم ازاداروں پہ ایک احسان کر دینا کہ ہماری ہر فؤاد زہرا کے نام کر دینا. روز محشر آپ سے نہ جنت کی طلب ہوگی واللہ, بس ذرا قاتلان زہرا کو ماتمی ہوگے ہمارے کر دینا. مولا آپ کو سلامت رکھے, معرفت سیدہ میں اضافہ فرمائے, فضائل میں آنکھوں میں آنسو, یہی عقیدت کی قبولیت ہے, یہی معراج قبولیت ہے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. سبحان اللہ. آگے آیت کیا ہے؟ فا صلی لربک فانحر, بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے. مجھے بتائیے یہ جو صلی ہے, صلی مولانا یہ صیغہ امر ہے نا, سواد لام, سواد کے اوپر زبر, لام کے اوپر شد, نیچے زیر, صلی. یہ حکم دیا جا رہا ہے, یہ صلی لفظ نہیں ہے, پورا جملہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز پڑھیے. بھائی لفظ اور ہوتا ہے, جملہ چلو میں آسان کروں. ایک ہوتا ہے نقطہ, یوں یہ ٹچ کیا تو کیا بنا؟ نقطہ. اسی نقطے کو نیچے کر دو تو الف.
آگے کر دو تو بے تے سے، پھر وہ بھی نقطوں سے پہچانے جاتے ہیں، بے کون سا ہے، تے کون سا ہے، سے کون سا ہے۔ اسی نقطے کو یوں کرو تو جیم ہے خے، پھر یہ بھی نقطوں سے پہچانے جائیں گے کہ جیم کون سا ہے، ہے کون سا ہے، خے کون سا ہے۔ اسی نقطے کو آدھا گول کرو تو دال، یعنی اصل میں ہے نقطہ، اسی کو لے جاؤ آگے تو کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے حرف۔ ڈھیر سارے حروف ملے تو بنتا ہے لفظ، ڈھیر سارے الفاظ ملے تو بنتا ہے جملہ، ڈھیر سارے جملے ملے تو بنتی ہے آیت، کبھی کبھی ایک جملے کی بھی ہوتی ہے۔ ڈھیر ساری آیتیں ملے تو بنتا ہے رکوع، ڈھیر سارے رکوع ملے تو بنتا ہے سپارہ، ڈھیر سارے پارے ملے تو بنتا ہے قرآن، قرآن کو پھیلاؤ تو بنتی ہے کائنات، قرآن کو سمیٹو تو بنتا ہے نقطہ، نقطے کو غور سے دیکھو تو نظر آتا ہے علی۔ کائنات کا محور و مرکز ذات علی ابن ابی طالب۔ پرکار دیکھیے کبھی پرکار میں مرکزی ایک نقطہ ہوتا ہے، پھر جدھر جدھر تک پرکار جاتی ہے ادھر ادھر تک دائرہ بنتا ہے۔ علی ہے مولا، صرف مولا نہیں، مولا کائنات، اصل میں نقطہ ہے۔ کائنات جہاں جہاں تک ہے وہاں تک مولا کی مولائیت ہے۔ ہائے توجہ رکھیے گا، اگر نقطہ مرکز سے ہٹ گیا تو کائنات نہ رہے گی، یہ دائرہ غلط ہو جائے گا۔ علی مولا کائنات ہے، یہی وجہ ایک بندے نے مولا علی سے پوچھا تھا، یا علی آپ سے جو بھی پوچھے سوچتے نہیں، بغیر سوچے جواب دیتے ہیں۔ علی نے فرمایا بتا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہتا ہے 5۔ فرمایا سوچا کیوں نہیں؟ جو سوچے بیٹھے ہو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے آگے مجلس پڑھ رہا ہوں، کہا سوچا کیوں نہیں؟ کہنے لگا مولا یہ بھی کوئی سوچنے کی بات ہے، ہر وقت میری ہتھیلی میں رہتی ہے۔ علی نے فرمایا جیسے تیری انگلیاں تیری آنکھوں کے سامنے، ایسے اللہ کی کائنات علی کی آنکھوں کے سامنے۔ حضرت علی علیہ السلام بلندر صلوات۔ کافر کو ولایت کا ولی اچھا نہیں لگتا، بکوروں کو کبھی شیر جلی اچھا نہیں لگتا۔ صحابہ کی محفل میں محمد نے یہ فرمایا غلط باؤں کے بچوں کو علی توجہ ہے سامنے محترم، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ تو بات کہاں تک پہنچی؟ صلی، شکریہ، توجہات کا شکریہ۔ صلی لفظ نہیں جملہ ہے، ایک جملہ ہے صاحب کا آیت، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ایک جملہ ہے اس آیت کے اندر صلی۔ یہ دو جملوں کے درمیان میں جو فا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی فا صلی کا حصہ نہیں ہے، فا اپنا الگ وجود رکھتا ہے، الگ معنی ہے، صلی کا اپنا الگ معنی ہے۔ تو یہ درمیان میں فا کیوں آیا؟ دیکھیں تو لابی تشریف فرما ہے، عربی زبان میں فا کی بڑی قسمیں ہیں، ٹھیک؟ میں چونکہ یہاں ہر خاص و عام تشریف فرما ہے تو آسان الفاظ میں یوں ہی سمجھاؤں گا کہ کبھی کبھی دو جملوں کے درمیان فا اس معنی میں آتا ہے کہ جب پہلے والی بات مکمل ہو جائے تو بعد والی بات پہ عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، فاصلے، اب آپ کے لیے لازم ہے کہ نماز پڑھیے۔ مزید آسان کرتا ہوں، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی طرف سے مدد اور کامیابی مل جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہو گئے۔ آگے کیا ہے؟ فا سبح، اب آپ کے لیے لازم ہے کہ تسبیح پڑھیں۔ ادھر کیا تھا؟ فا صلی، مشکل بات آ گئی کیا؟ ادھر کیا تھا؟ فا صلی، ادھر کیا ہے؟ فا سبح۔ مجھے بتاؤ نماز بڑی عبادت ہے یا تسبیح؟
भाई जो पढ़ते हैं वो तो बोले ना। नमाज बड़ी इबादत है, वुज़ू नमाज की शर्त है, तस्बीह के लिए ज़रूरी नहीं। तो नमाज बड़ी इबादत है। फ़ासल्ले उधर कहा, फ़ासब्बिह इधर कहा। मुस्तफ़ा ने 63 साल ज़िंदगी बड़ी मेहनत में गुजारी, गुफ्तार व किरदार के ज़रिए तबलीग दीन की। नतीजे में लोगों ने पत्थर मारे, कूड़ा करकट फेंका गया, लहू लहान किया गया, इल्ज़ाम तराशियाँ, ज़ुबान दराजियाँ, सब कुछ हुआ। फिर कहीं नतीजे में जाके लोग मुस्तफ़ा के दीन में आए। अल्लाह ने कहा तस्बीह पढ़ काफ़ी है। बतूल दे के कहा तस्बीह पे गुजारा नहीं होगा। हाय हाय हाय, नमाज पढ़नी पड़ेगी क्योंकि बतूल दे रहा हूँ। बतूल इसका मतलब है नबी की सारी जिंदगी की मेहनत एक तरफ और ये अकेली तन्हा अताए परवरदिगार एक तरफ। नहीं अभी भी फा की समझ नहीं है, चलो मैं मज़ीद आसान कर देता हूँ। मैंने क्या कहा, जब फा से पहले वाली बात मुकम्मल हो जाए तो बाद वाली बात पे अमल करना वाजिब होता है, ज़रूरी होता है। वराइतन्नासा जागिएगा, वराइतन्नासा यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। फा सब्बिह तस्बीह पढ़ना वाजिब है। इन्ना अतैनाकल कौसर सल्ले नमाज पढ़ना वाजिब है। यही फा उठा के एक दिन मोहम्मद पालानों के मिंबर पे ले आए, अली को हाथों पे उठाया, फरमाया मन कुन्तु मौला फा, जिसने मुझे मौला माना है उस पे वाजिब है कि अली को भी मौला माने। मौला सलामत रखे आपको। नहीं माशाल्लाह, तादाद जितनी है उतनी बुलंदर सलवात नहीं है। फासले हाय हाय, आगे क्या है, ली रब्बी का, अपने रब की नमाज पढ़िए। मैं यहाँ मजलिस पढ़ रहा हूँ तो अंकल सज्जाद मुझे कहें मौलाना किबला मजलिस पढ़िए, तो मैं क्या कहूँगा, पढ़ तो रहा हूँ। ऐसा ही है। अब पीछे वाला जो महल्ला है मैं इससे कहूँ खामोशी इख्तियार कीजिए, तो यही कहेंगे कि बिला खामोशी तो बैठे हैं, तकरीबन आधा घंटा हो गया। तो यानी एक काम हो रहा, नाराज तो नहीं हो गए साहिबान, एक काम हो रहा हो और आप दोबारा उसके होने का कहें, इससे हमारे इल्मी इस्तिलाह में कहते हैं तहसील हासिल। यानी काम है तो आपका कहना लग़्व हो जाएगा, बेमाना सा हो जाएगा। ठीक, आप बैठे हैं मैं कहूँ बैठिए तो मेरा कहना फजूल है ना, आप बैठे हैं ऑलरेडी। कुरान लग़वियात की किताब नहीं है, कुरान का एक एक लफ्ज़ हिकमत का खजीना है, इल्म का मदीना है। क्या फरमाया, फसल्ले ले रब्बी का, अपने रब की नमाज पढ़िए। मुझे बताइए क्या इस आयत के आने से पहले मेरे नबी नमाज नहीं पढ़ते थे? जी, जो चुप है उनका क्या ख्याल है, पढ़ते थे। क्या रब की नहीं पढ़ते थे? रब की ही तो पढ़ते थे। हर नमाज रब की रज़ा के लिए होती थी, पढ़ते थे। और इतनी पढ़ते थे वो खुद फरमाता रहा, कुम्मिल लैल इल्ला कलीला, ज्यादा ना पढ़ा कर, तेरे पाँव में वर्म आ जाते हैं। हबीब सारी सारी रात कयाम न किया कर, बस कर दे। अब भी पता नहीं चला फातिमा किसे कहते हैं, वो अल्लाह जो सारी जिंदगी मोहम्मद से कहता रहा बस कर बस कर बस कर, बतूल दे के कहा अब पढ़, तुझे कौसर अता की है। फसल्ली ली रब्बी का वनहर, बस आप अपने रब की नमाज पढ़िए और कुर्बानी दीजिए। इन शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन अबतर है। देखिए सबसे छोटा सूरा है कुरान का, ये 3 आयतों पे मुश्तमिल है, ऐसा ही है। फजीलत में सबसे बड़ा है।
ہے چھوٹا افضل سب سے ہے. آپ کہیں گے بلا یہ تو چھوٹا ہے، حالانکہ سورہ بقرہ اتنا لمبا ہے، سورہ مائدہ اتنا لمبا ہے، کیا وہ افضل نہیں؟ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا جو لمبا ہوتا ہے وہ افضل بھی ہوتا ہے؟ بھائی گو کے سورہ بقرہ لمبا سورہ ہے، سورہ مائدہ لمبا سورہ ہے، لیکن یاد رکھنا بقرہ بھی ہے نا تو یہ صدقہ کوثر کا ہے. سورہ مائدہ بھی ہے تو صدقہ کوثر کا ہے، یاسین ہے تو صدقہ کوثر کا ہے، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک پورا قرآن اپنی شکل میں موجود ہے تو یہ صدقہ سورہ کوثر کا ہے. صلوات. اب دیکھیے جو پہلے دو آیتیں میں نے پڑھی، ان دو آیتوں میں عطا کرنے والے کا ذکر، جس کو عطا کیا اس کا ذکر، جو عطا کیا اس کا ذکر، رب کی ربوبیت کا تذکرہ، نماز کی بات، قربانی کی بات. یعنی ان دونوں آیتوں میں اصول بھی بیان ہو گئے، فروع بھی بیان ہو گئے. اب تیسری آیت اللہ نے پھر رکھی. پروردگار یہ تیسری آیت، چھوٹا سا سورہ ہے، اس نے بھی تو رسول کی بات کر، بدول کی بات کر، اپنی ربوبیت کی بات کر، لیکن نہیں فرما ان شانیہ کا ہوا ابتر، تیرا دشمن ابتر ہے. تیرا دشمن تجھ پہ بولا تھا نا، میں کہہ رہا ہوں وہ ابتر ہے. یہ اسلوب قرآن ہے جہاں سے ہم نے اسلوب ذکر زہرا ملا. اللہ نے بتا دیا بطول کی مجلس مختصر ہی کیوں نہ کرو، تب تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آخر میں اس کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے. توجہ فرما رہے ہیں؟ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. ہوتے کہا رسول کا اگر وہ مان گئے ہوتے، علی کو مولا سمجھ کر سدھر گئے ہوتے، نہ در بطول کا جلتا نہ کربلا ہوتی، اگر یہ تینوں ہی بچپن میں مر گئے. تین آیتیں قرآن مجید میں، ان آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر. اب اس پورے سورہ میں اللہ نے حبیب کو کتنی بار پکارا. بھئی بڑا باریک بین مجمع ہے اور ماشاءاللہ مجھے لطف آ رہا ہے، قرآنی مجمع ہے. تین آیتوں میں مصطفیٰ کو کتنی بار خطاب کیا سنیے. اعطیناک کا آپ کو عطا کی، کا صلی آپ نماز پڑھیے، اس میں انتا ضمیر پوشیدہ ہے، صلی آپ نماز پڑھیے، دو بار پکارا. لی ربی کا اپنے رب کی، تین بار پکارا. ونحر آپ قربانی دیجئے، چار بار پکارا. شانی آقا آپ کا دشمن، پانچ بار پکارا. فکرہ کہہ دو، اجازت دیتے ہیں. ایک کوثر میں کتنے محمد آ گئے؟ پھر بولیے ایک کوثر میں کتنے محمد آ گئے؟ یہ وہی منظر تھا جیسے ایک چادر میں 5 محمد آ گئے. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اصحاب اپنے رب کی نماز پڑھیے، قربانی دیجیے، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے. خدا کی قسم سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا عبادت عظمی ہے، خدا راضی ہوتا ہے. مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کذب من ادعا محبتنا ولم یتبر من عدونا. وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے جو ہم سے محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ہمارے دشمنوں پہ لعنت بھی نہ بھیجے. میرے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقبل الولایہ الا بالبراء. اللہ تم سے میرے دادا علی کی ولایت بھی قبول نہیں کرے گا جب تک میری دادی کے دشمن پہ لعنت نہیں کرو گے. ولایہ کے ساتھ برا بھی ضروری ہے.
बारात भी जरूर, तवज्जो फरमा रहे हैं। लौला अलीयुन लमा कान लिफातिमा कुफ, अगर अली ना होते तो रुए ज़मीन पे सैयदा का कोई कुफ ना होता। कुफ अफजल को नहीं कहते, बराबर को कहते हैं। बाकी गुफ्तगू इंशाल्लाह कल 4 बजे इमामिया बारगाह में होगी, इमाम बारगाह हुसैनिया में मुजफ्फरगढ़ में इंशाल्लाह कल 4 बजे मैं मिंबर पे आ जाऊँगा। मैं तो आ जाऊँगा, आगे बानी भी ले आए, अल्लाह करे। सलवात पढ़े मिल के बाबा से बोलो। हमने आपको कौसर अता की है, पूरा कुरान सैयदा की शान में उतरा है। अल्लाह ने बतूल दे के खुदा को जतलाया है, और ये नाम फातिमा आले मोहम्मद को बड़ा पसंद था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते थे, अल्लाह मुझे 1000 बेटे भी दे, हर बेटे का नाम अली रखूं, 1000 बेटियां भी दे, हर बेटी का नाम फातिमा रखूं। और आज की मजलिस में पैगाम भी लेकर जाइए, और घर की मजलिस है, घर की बात करने लगा हूँ। सामीन मोहतरम, अपने बच्चों के नाम दुनिया के फनकारों के नामों पे ना रखा करें, अहले बैत के नामों पे रखा करें। हुसैन नाम का बच्चा है हर घराने में, माशाअल्लाह। हुसैन नाम का बच्चा है घर है गाने में, गरीब का कुत्ता कहीं नजर नहीं आता। होती नहीं है आपके लिए, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें, होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें। एक दफा फिर सलवात पढ़ें, हमारे दीगर सलवात पढ़ें, हमारे दीगर सलवात पढ़ें। तकबीर। होती नहीं है इस तरह खुफिया हिमायतें, जरा खुल के सामने आ, हिम्मत मजीद रख। मैंने हुसैन रख लिया अपने पिसर का नाम, बेटे का नाम बरमला तू भी यजीद रख। तवज्जो है या नहीं? नाम ऐसे होने चाहिए कि तुम्हारे बच्चे को बताना ना पड़े कि तुम्हारा मकतब कौन सा है, वो नाम खुद पुकारे कि मैं मकतब हैदरी से ताल्लुक रखता हूँ। और मेरे रसूल ने फरमाया, इमाम सादी की भी हदीस है, फरमाया जिस घर में फातिमा नामी बेटी हो, अल्लाह उस घर में कभी गुर्बत नहीं आने देता। इन एतमाद के साथ, इस यकीन के साथ, इस एतमाद के साथ, इस ईमान के साथ बच्चों के नाम रखें, खुदा बरकत ही बरकत नाजिल फरमाएगा। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब यजीद के दरबार में इस मल्लू ने पूछा, मा इस्मुक, तेरा नाम क्या है? सीना चौड़ा करके फरमाया, अना अली इब्नुल हुसैन। हाय हाय, मैं हुसैन का बेटा अली हूँ। उसने कहा, हुसैन का बेटा अली तो करबला में कत्ल हो गया। तब मेरे मौला ने फरमाया, वो मेरे भैया अली अकबर थे, मैं अली ज़ैनुल आबिदीन हूँ। उसने कहा, तुम्हारे बाप को और कोई नाम नहीं मिला? उसने हर बेटे का नाम अली रखा। तब सीना चौड़ा किया खतीब मिंबर सलूनी के वारिस से, फरमाया, तेरा बाप चाहता था मेरे दादा अली का नाम मिट जाए, मगर मेरे बाबा ने हर बेटे का नाम अली रख के जमाने को बता दिया, किसी का नाम रहे ना रहे, अली कल भी जिंदा था, अली अब भी जिंदा है। मीठा लगता है, माशाअल्लाह, नाम अली इतना मीठा लगता है जिसके आगे शायद भी फीका लगता है। क्या बात है। सुभान अल्लाह। दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, सारी दुनिया की फजीलत भी तेरे कदमों में है, हम अज़ादारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है, हम अज़ादारों की किस्मत भी तेरे कदमों में है, अजमतों की शाहजादी
तेरी अजमत को सलाम, मालिक जन्नत की जन्नत भी तेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बंदा आया इमाम सादी की खिदमत में, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, अर्ज़ करता है मौला अल्लाह ने मुझे बेटी अता की है। फरमाया मुबारक हो, अल्लाह ने बेटी अता की है। आका ने फरमाया बेटी का नाम क्या रखा है? कहने लगा फातिमा। अल्लाह जाने इमाम को क्या याद आ गया, रो के फरमाया अगर नाम फातिमा रखा है ना, इसे भूल के भी कभी तमाचा ना मारना। इमाम ने रोना शुरू किया। साहिल कहता मौला इसमें रोने की क्या बात है? फरमाया एक फातिमा का तमाचा हम आज तक नहीं भूले। अज़ादारों, ये घरों में मजलिसें सैयदा राज़ी हों, खुदा की कसम ये आम कीजिए। जैसे अय्याम आशूरा मनाते हो ऐसे अय्याम फातिमिया भी मनाओ। सलाम हुसैन पर, सारा साल माँ को बेटे का पुरसा देते हो ना, ये मजलिसें वो हैं जिनमें बेटे को माँ का पुरसा देना है। कुर्बान जाऊं हुसैन इब्ने अली पर, जिसने जिंदगी में 18 साल के 2 जनाजे उठाए हैं। कुछ बंदों ने हाय की, कुछ को नहीं समझ आई। मैंने क्या कहा? 18 साल के 2 जनाजे उठाए हैं। एक ज़ईफ़ी में उठाया, एक बचपन में उठाया। ज़ईफ़ी में बेटे का उठाया, बचपन में माँ का उठाया। जमादियुसानी से एक रात कबल, यानी शहादत से एक रात कबल, सैयदा ने दोनों बच्चों को बुलाया और फरमाया मैं चाहती हूँ आज अपने हाथों से तुम्हें गुस्ल दूँ। शरीफो बतूल का एक हाथ था यूं पहलू पे। आप नमाजी बैठे हो, मुझे बताओ जब एक रकत के बाद दूसरी रकत के लिए उठते हो अंदाज क्या होता है? यूं दोनों हाथ जमीन पे रखते हो ना। बाबा के जाने के बाद बतूल कभी इस तरह नहीं उठ पाई। ज़हरा का एक हाथ यूं पहलू पे होता था, एक हाथ जमीन के फर्श पे होता। अल्लाह अकबर कह के ज़हरा क़याम के लिए खड़ी हो जाती। बस अज़ादारों, मेरी शहजादी ने पहलू पे हाथ रखा हुआ है, बच्चों को नहला रही है। हसन को गुस्ल दिया, बेहतरीन पोशाक पहनाई। जब बारी आई ना हुसैन की, इधर हुसैन पे पानी आया, इधर ज़हरा की आंखों में आंसू है। बेटे ने देखा अम्मा रोने की क्या बात है? बीबी ने रो के फरमाया मेरा लाल आज मैं हाथों से गुस्ल दे रही हूँ, मैंने लिबास भी दे देना है। हाय न कोई तुझे गुस्ल देगा, न कोई तुझे कफन देगा। और शरीफो वक्त गुजरता गया, अब आधी रात गुजर रही है। बीबी ने फरमाया मेरे बच्चों जाओ नाना की कब्र पे मेरी सेहत की दुआ करो। अज़ादारों में कैसे पढ़ूं? बतूल की वसीयत बतूल का मक्तल है। क्या क्या कहती थी? या अली मेरा जनाजा रात के अंधेरे में उठाना, या अली मुझे गुस्ल कफन खुद देना। यही कहा था ना, या अली मेरे जनाजे में वो ना आए जिन्होंने मेरा मोहसिन मार दिया। अब मुझे नहीं पता बतूल ने ये क्यों कहा या अली दफन करने के बाद मेरी कब्र का निशान मिटा देना। ईरान के आलिम रब्बानी है, उनका जुमला है आधी आधी रात को अली कुरान पढ़ने कब्र पे नहीं जाता था, अली पहरे देने कब्र पे जाता। अजरकुम अल्लाह। बस अज़ादारों में बात आगे बढ़ाओ, बच्चों को भेजा जाओ नाना की कब्र पे दुआ करो। दोनों शहजादे आए, मैं एक दुआ करूंगा परवरदिगार कभी छोटे बच्चों की माँ न मर जाए, अल्लाह न करे। अगर बाप मर जाए ना माँ फिर भी संभाल लेती है। अज़ादारों खाने का मसला हो किसी शरीफ के घर में मुलाजिमत कर लेती है, रात होती है बिस्तर पे आके बच्चों को सीने से लगा लेती है, अच्छी गुजर जाती है बच्चों की। लेकिन रखो मेरे सर पे कुरान, जिनकी माएँ मर जाए उनकी जिंदगियां खत्म हो जाती है। आए दोनों बच्चे नाना की कब्र पे आए, नाना दुआ कर हम
जाए। आजादारों, एक नोहा है, मुझे नहीं पता ये नोहा किस दर्द से लिखा गया। बतूल के दो बेटे थे, एक अमीर था एक गरीब था, दोनों के मांगने का रंग अपना था। अमीर ने कहा नाना बीमार है, नाना अम्मा बीमार है, दुआ कर। लेकिन जो गरीब था आवाज आई, नाना बीमार नहीं, माँ बड़ी जख्मी, नाना तेरी उम्मत ने मेरी माँ की पसलियां तोड़ दी, नाना तेरी उम्मत ने मेरी माँ पे जलता दरवाजा गिराया, नाना तेरी उम्मत ने मोहसिन मार दिया, नाना तेरी उम्मत के लोग ताजियाने लेके बहनों के सामने, मेरे भाइयों के सामने माँ को मार दे रहे। अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारो, कमर तक रसूल बाहर आए, आवाज आई, मेरे बच्चों जाओ, माँ दुनिया से मेरी जानिब पलट आई। आए गलियों में किसी बच्चे को पता न चले कि घर में तुम्हारी माँ मर गई है। बच्चों ने सुना, अमामे के पेच खुल के गर्दन में आए, पाँव में नाज़ैन न रहे। दोनों शहजादे रोते रोते घर आए। बीबी फिजा ने कहा, शहजादो खाना खा लो। गरीब ने रो के कहा, अम्मा तू जानती है मैं माँ ज़हरा के बगैर खाने नहीं खाता। हुजरे से आवाज आई, फिजा हर किसी को रोक, मेरे हुसैन को न रोक। इधर से हुसैन गया, माँ के जनाजे पे गिरा, बस आज़ादारो आसमान गिर जाता। हुसैन माँ की नबज पकड़ के ये न कहता, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चली गई दुनिया से मोहम्मद की बेटी। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। मैंने आसानी से पढ़ा, आपने आसानी से सुना, बड़ा सब्र किया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कोई जमीन पे नहीं गिरा, कोई बेहोश नहीं हुआ। मैं हाथ जोड़ के रिवायत पढ़ूंगा। कितना बड़ा बहादुर था मेरा मौला अली। मस्जिद के मिंबर पे बैठे, बच्चों ने आके बाबा को बताया। अली ने मिंबर से देखा, दरवाजे की जानिब हुसैन, सर पे अमामा नहीं, पाँव में नाज़ैन नहीं। गरीब ने रो के कहा, बाबा अम्मा शहीद हो गई। जिंदगी में कभी ना गिरने वाला अली मुंह के बल मिंबर से जमीन पे गिर गया। इधर से हसन उठाते हैं, इधर से हुसैन उठाते हैं। अली खाश की हालत में मुंतकिल हो गए। आज़ादारो, अब मक्तल की जमानत लेके मैं एक जुमला पढ़ूंगा, संभल के सुनना। 3 जनाजे ऐसे हैं जहां वारिस चल के नहीं आए, आते वक्त कभी गिर जाते थे, बार बार उठाए जाते थे। सुनोगे, पहला जनाजा मौला सज्जाद फरमाते हैं, जब शिमर मेरे बाबा के सीने पे बैठा, 70 कदम पे मेरी फूफी ज़ैनब कभी जमीन पे गिर जाती थी, कभी उठ जाती। और जवानों, दूसरा जनाजा अली अकबर का था। हुसैन खैमों से चले, कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं। तीसरा जनाजा मदीने में ज़हरा का था। अली मदीने की गलियों में बार बार गिरते हैं, बार बार उठाए जाते हैं। बस अज़ादारों, बात तमाम करूं, अली पहुंच गए, गुस्लो कफन हो गया। मैं कल तफसील से पढ़ूंगा, बस आखिरी वक्त था, जनाजा तैयार हो गया। जनाजे का वक्त भी आ गया, क्योंकि वसीयत थी दिन की रोशनी ना है, रात के अंधेरे में ज़हरा को छुपा दे रही। अज़ादारों, रात गुजर रही है। अली ने फरमाया, बच्चों आओ आओ, माँ का आखिरी दीदार कर लो। और शरीफों, सारे बच्चे आ गए। एक कोने में करबला का गरीब मातम करता रहा, अम्मा अब तेरे बाद हुसैन का क्या रह गया। रो के कहा, मेरा लाल माँ के जनाजे पे नहीं आएगा। आवाज आई, बाबा बता, क्या मैं फखरे ईसा नहीं, मेरी अम्मा फखरे मरियम नहीं। अम्मा से बोलना आज मुझे खुद बुलाए। शरीफों कफन के बंद टूट गए। आवाज आई, आओ मेरा गरीब करबला, आजा मेरा प्यासा हुसैन। हुसैन जल्दी
जल्दी से आगे बढ़े, माँ के जनाजे पे आए। अब हुसैन माँ का चेहरा देख के बातें कर रहा है। या उम्मा कल्ली मिली, मेरी अम्मा मुझसे बातें कर, अगर तू ना बोली हुसैन मर जाएगा। अम्मा कुछ तो बोल। माँ नहीं बोली, लेकिन अज़ादारो अब माँ पे उधार रह गया। क्यों? माँ ने बुलाया, बेटा आ गया ना। अम्मा वादा कर, जब कभी मैं बुलाऊं आएगी ना। अज़ादारो असर आशूर जुलजना से जब गिरा ज़हरा का हुसैन, आवाज आई अम्मा, बीबी की आवाज आई, मैं बकरियां छोड़ के आ गई, आजा मेरा हुसैन। अला लअनतुल्लाह अला ज़ालिमीन।